إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے کائنات میں کوئی بھی شخص نہ اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان بات چل رہی تھی عید غدیر پر اور ہم نے بتلایا تھا کہ یہ رافضیوں کی عید ہے 18 ذی الحجہ کو 18 ذی الحجہ کو ایک اور واقعہ بھی پیش آیا میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس واقعے پر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں صحابہ اور پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس پر مارا اور کہا ٹھہر جا، رک جا، تھم جا، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ یہ ہے صحابہ کی جماعت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کمال کی ہستیاں کہ کفار پر بڑے سخت اور مسلمانوں پر آپس میں بڑے نرم دل، رحم دل۔ کسی ساتھی نے کچھ کہہ دیا درگزر، اور اللہ کا فضل تلاش کرنے والے، رکوع اور سجدے میں پڑے ہوئے، اللہ کی رضامندی کے کام کرنے والے، اور اتنا رکوع اور سجدہ کرنے والے کہ نشانیاں پڑ گئی، گھٹنوں پر نشان پڑ گئے، پیشانی پر محراب بن گیا۔ ان میں سے ایک بندے نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، غلام نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر اجازت مانگتا، کہا اجازت بھی دے دو، دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اور اسے یہ بتا دو کہ تجھے ایک مصیبت پہنچنے والی ہے، یہ بھی بتا دو۔ صحابی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری بھی دے دی اور کہا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر ایک مصیبت آئے گی۔ تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کیا کہا؟ اللہ کی تعریف کی، سب سے پہلے توحید، جو میں سال ہر سال سے پوری دنیا میں پڑھا رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، عقیدہ، اس کے بغیر تو کوئی نیکی نہیں ہے نا۔ پریشان نہیں ہوئے کہ پیغمبر نے جب کہہ دیا مصیبت پہنچے گی تو پہنچے گی، تو پھر واویلا جدع فضا نہیں، سب سے پہلے الحمدللہ، تعریفوں کے لائق تو ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اور پھر ساتھ کیا کہا؟ حسبنا اللہ، اللہ مددگار۔ یہی پیغام ہم دیتے ہیں، دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو سب سے پہلے اس بادشاہ کو پکارو، وہ ہے حسبی اللہ، مجھے کافی ہے۔ کہا اللہ مدد کرنے والا، اللہ مددگار ہے۔ اور یہاں دنیا کے حالات آپ دیکھ لو، صبح شام علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے نا، ڈرامہ ہو رہا ہے نا، اور پکارا کسے جا رہا ہے؟
جو فوت ہو چکا ہے، جو دنیا میں نہیں، جو سن نہیں سکتا، جو مدد نہیں کر سکتا، جو آ نہیں سکتا، اور اسے پکار کر اپنے اوپر اسی عقیدے والے مرنے والے جہنم کو واجب کر رہے ہیں۔ اور یہاں عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ اللہ مددگار ہے۔ صحیح بخاری ہے، پیغمبر کے یہ داماد ہیں، ذوالنورین ہیں، دو بیٹیاں اللہ کے پیغمبر نے ان کے نکاح میں، ایک دی وفات پا گئی، دوسری دے دی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تو بیعت رضوان ہوئی نا، بڑی مشہور ہے۔ تو پہلے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا جاؤ عمر مکہ میں سفارت کاری کے لیے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ تو بڑا غیر کرتے ہیں وہ لوگ، میری تو برادری بھی وہاں نہیں، آپ عثمان کو بھیجیں رضی اللہ تعالی۔ آپ نے انہیں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا عثمان جاؤ عمرہ کر لو۔ فرمایا نبی کے بغیر کیسا عمرہ؟ دیکھو محبت، نبی کے بغیر کیسا عمرہ؟ انہوں نے روک لیا۔ افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آؤ بھائی بیعت دو۔ کس چیز پر؟ موت پر۔ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، موت پر بیعت کہ عثمان کا بدلہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی نا، عثمان تو نہیں تھے، کہا یہ والا ہاتھ، دایاں ہاتھ، اپنا ہی ہاتھ کہا اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہ یہ عثمان کا ہاتھ۔ اور آج لوگ، یہ محرم آ رہا ہے ذرا دیکھیے گا، یہ صحیح بخاری ہے، لوگ عثمان غنی پر کیسے گفتگو کریں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو یہ بیعت ہوئی نا، آسمان والے نے قرآن اتار دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا، دلوں میں تقوی، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، موت پر بیعت۔ اللہ ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گئے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان قریب اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت، اور منافقین کہیں گے اتار اس قمیص کو، مطالبہ کریں گے ہرگز نہ اتارنا، ہرگز نہ اتارنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو، تمہاری میری جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مت ایسا کرنا، خلافت نہ چھوڑنا، لوگ کہیں گے استعفیٰ دے دو، اتر جاؤ اس خلافت سے، کسی اور کو بناتے ہیں، الزام لگائیں گے، کبھی نہ چھوڑ۔ امام احمد حدیث کو لائے، پھر وہی ہوا، لوگ آ گئے وہ قمیص اتارنے کے لیے، باغیوں کی جماعت، محاصرہ کر لیا آپ کے گھر کا۔ دوران محاصرہ آپ چھت پر چڑھ گئے اور باغیوں سے خطاب کیا جو محاصرہ کی ہو گئے تھے، گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے 3 طریقے، 3 وجہ سے۔
ہم جنت کے لیے مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں اور پبلک پلیسوں میں بم مار کر جنت الفردوس چاہتے ہیں۔ یہ جتنے خوارج ہیں خارجی، اور انہی مولویوں نے پیدا کیے ہیں۔ جہنم کے کتے جو کلمہ پڑھنے والوں کی مسجدوں میں جا کر اور دھماکہ کر دیتے ہیں، گرے مل رہے ہوتے ہیں اور عالم کو اڑا دیتے ہیں۔ قتل کیسے جائے گا؟ اور رافضیوں نے سنیوں کو تھوڑا قتل کیا ہے، بھول گئے لوگ، اب تو کہتے ہیں ایران اور ایران اور ایران اور ایران۔ جس طرح چھلنی سنیوں کے سینے کیے وہ بھول گئے ہیں لوگ۔ شام کے سنیوں کے ساتھ کیا سلوک نہ ہوگا۔ فرمایا مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے 3 طرح کے لوگوں کے۔ نمبر 1، شادی شدہ ہو کر زنا کرے۔ او محاصرہ کرنے والوں، میں نے تو زمانے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اتنا شرم و حیا والا شخص، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں جب عام تھا یہاں عرب میں کبھی کسی عورت کا کپڑا نہیں چھیڑا۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی کو قتل کر دے، النفس بالنفس، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ نمبر 3، اسلام لانے کے بعد کوئی مرتد ہو جائے تو حکومت اسے قتل کر دے گی، اسلامی حکومت۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ دیکھو توحید، یہ توحید کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ سارے مدینہ کے اندر منافقین بھی ہے، محاصرہ کرنے والے بھی ہے، صحابہ کی جماعت میں سب کے سامنے کہہ رہے ہیں مشکل کشا آسمان پر۔ میرا عقیدہ یہ، اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی، ایک ہی معبود برحق ہے اور وہ آسمان پر مستوی، عرش پر مستوی۔ اور ہمارے درجنوں ہر بستی کا الگ سرکار ہے۔ ابھی آپ نے سنا نہیں، اسی چند دنوں میں، یہی ہفتہ، وہ سرکار دیکھنے والی سرکار کشمیر والی، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی طہارت نہیں، کوئی سطر نہیں، وہ دیکھتا لے کر پھرتا ہوتا تھا اور جس سے مانگتا تھا اسے پکڑ لیتا تھا۔ چودھری نظر شبیر صاحب، لاؤ 1000 روپے دو، 1000 ہی لیتا تھا۔ پھر اسے یہ بڑی سمجھ تھی، ہے ویسے وہ سائن پہنچا ہوا، جسے کہتا کہ 2000 دو، اسے 2000 دینے پڑ جاتے تھے کہ سائن ناراض نہ ہو جائے۔ اور کوئی مسجد والا کہہ دے کسی غریب، انہوں نے کہا مانگتے ہی رہتے ہر وقت۔ اللہ اکبر، تو دیکھ لو پھر شلوار وہ ہوتی نہیں تھی اس کے پاس، پیر نانگے شاہ، یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، یہ پیرز میں مرا ہے۔ حکومت پاکستان، 2 حکومتیں ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت اور پاکستان کی حکومت، دونوں سوچ رہے ہیں پاکستان میں بنائیں قبر، اس کا مزار شریف ہے نا، سارا شرافت ہی ٹپکتی ہے درباروں پر۔ اور آزاد کشمیر کی حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے آزاد کشمیر میں مفت کا کاروبار ہے نا، محکمہ اوقاف کی چاندی ہو گئی کہ ایک اور نانے شاہ مل گیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ادھر سے راجہ آیا گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ اور ڈالا بیچ میں بابا جی کو لے گیا، اس والی حکومت کو پتہ ہی کوئی نہ لگا، گیا وہاں پر، اب بن جائے گا اس کا دربار اور دنیا کو وہ سب کچھ دے گا جو دنیا والوں سے مانگتا تھا۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں وحدہ لا شریک کی، وہ اکیلا، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھو کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی چشتی سہروردی صابری اتاری کلندری کوئی شے نہیں، یہ سارے بعد کے فرقے۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی تھا سوائے ایک امام کے، اور اس امام کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے بعد میں بنے، ان سب کو بتا رہے ہیں کہ وہ منافقوں کی جماعت، خارجیوں، میں تو نبی کو ماننے والا ہوں اور اسے نور نہیں اس کا بندہ مانتا ہوں۔ یہاں مولویوں کے یہی مناظرے ختم نہیں ہوتے، نبی نور ہے کہ بشر ہے، بس۔ جس کو یہی نہیں پتا کہ نبی ہے کون، وہ نبی کا لگتا کیا۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، جنگ کے حالات ہے، پتہ نہیں کہیں دھماکہ ہو جائے اور اڑ جائے، ہم کوئی پتہ ہے کسی کا، پاکستان کی بھی باری آ جائے، اللہ نہ کرے، حالات ہی ایسے بن رہے۔ اپنے عقیدہ درست کر لو، اپنا اسلام درست کر لو۔ عثمان غنی والا وہ کون تھے؟ دنیا کے کسی فرقے سے تعلق نہیں تھا، ایک اللہ کی عبادت اور دوسری محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی داؤد کی حدیث ہے، سیکھا تابعی ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر چھت پر چڑھ کر دوبارہ خطاب کیا باغیوں سے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتلاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے روما کا کنواں کھودا اس پر جنت واجب ہو گئی، اور تم جانتے ہو میں نے وہ کنواں کھودا بھی تھا اور خرید کر وقف بھی کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ یاد ہو ایک جانور کو پانی پلانے پر رب نے فاحشہ عورت کو معاف کر دیا تھا، وہاں تو پورا کنواں جب پانی کی قلت تھی عثمان نے صحابہ کو دے دیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص نے جیش اسرا یعنی تبوک کی جنگ کی تیاری کروائی اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ ساری جنگ تبوک کے لیے میں نے مال دیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ جانتے تو تھے وہ، بس مولویوں نے پٹی پڑھا دی تھی کہ اس کو اتارنا ہی نہیں بلکہ اسے صاف ہی کرنا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور باغیوں سے کہا اور ڈر جاؤ اللہ سے اور عثمان کو شہید نہ کرو، عثمان کا حق تم پر اتنا ہے جتنا باپ کا بیٹے پر حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی بیٹے باپ کو بھی قتل کرتے؟ سکھا تابعی عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر خطاب، لوگ سمجھا رہے تھے، یہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عامر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی چھت پر چڑھ گئے، لوگوں نے آ کر کہا نا امیر المومنین اجازت دے دو، دیکھو ہم ان کا صفایا کیسے کرتے ہیں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، نبی کے ساتھ لڑے ہیں، بعد میں لڑے ہیں، خلافت ابوبکر میں لڑے، اجازت تو دے دو، دیکھو پھر ہم ان باغیوں کا کرتے کیا ہے۔ آپ اوپر چھت پہ پھر چڑھ گئے اور فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور اپنی تلوار کو میان کے اندر رکھے، میں اپنے نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، دیکھو ورنہ بندہ کرو صفائی ان کی طرح۔ آئے جو ہیں خود ہی آئے نا، ہم نے تو نہیں بلایا، آئے ہیں
تو صحابہ کو کہہ دیتے چلو ذرا باہر، تابعین کو کوئی بچتا ان میں سے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے نزدیک میرا دوست، میرا محسن وہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے، فساد نہ کرے، جس نے مسلمانوں کو پانی دیا اسی کا پانی بند کر دیا۔ 50 دن محاصرہ رہا، اور پیغمبر علیہ السلام کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلمانوں کی ماں، وہ پانی اور کھانا عثمان غنی کے گھر پہنچاتی تھی۔ باغی ان کے ساتھ بھی ان کی سواری پر چھڑیاں مارا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی تشریف لائے۔ عبداللہ بن زبیر ایک بہت بڑی شخصیت، کہنے لگے اللہ کی قسم اے عثمان، آپ کا ان باغیوں سے لڑنا جائز ہے۔ فتویٰ دے دیے نا، صحابی رسول ہے نا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میں کبھی ان سے نہیں لڑوں گا، میں کبھی ان سے نہیں لڑوں گا، حالانکہ پتہ تھا یہ میری جان کو لے لیں۔ آخر وہ علی رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے حسن کو عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، کھڑا ہو جا ادھر پہرا دے۔ دیکھو صحابہ میں پیار، رحماء بینہم۔ بیٹا کس کا؟ علی کا رضی اللہ تعالی، اور کھڑا کا پہرے دار کس کا؟ عثمان غنی کا، اور پہرا دیتے ہوئے زخمی ہو گئے اور اندر داخل ہو گئے اور آپ کو شہید کر دی۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو جب شہید کیا تو خون کا پہلا قطرہ جو قرآن پر گرا وہ آیت پتہ کون سی تھی؟ عقیدہ توحید، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آئے ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اسے سب خبر ہے۔ خون کا پہلا قطرہ۔ ابو بکر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ میں آسمان سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، مجھے یہ بات تو پسند ہے، یہ بات پسند نہیں کہ میں عثمان کے خون میں بہانے میں میرا حصہ ہو۔ دیکھو صحابہ کا پیار۔ علی کے بیٹے محمد، جن کو ان کی ماں کی طرف نسبت کی جاتی، ابن حنفیہ، غیر فاطمی اولاد، یہ سیدوں کی چال ہے ایک بڑی، پیروں فقیروں کی، یہ جو ان کی چال ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تو حنفیہ کا بیٹا ہے، حسین کا سگا حقیقی بھائی، علی کا بیٹا۔ اس نے آ کر کہا ابا جی آپ کو پتہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قاتلین عثمان پر لعنت کر رہی، لعنتیں برسا رہی، بس سننا تھا تو علی نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا میں بھی قاتلین عثمان پر لعنت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عثمان کے قاتلوں پر میدانوں میں، پہاڑوں میں، خشکی میں، تری میں، جہاں پر بھی ہے اللہ کی لعنتیں برسیں۔ اللہ کی پھٹکار۔ علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی قسم، نہ میں اس عثمان کے قتل میں شریک ہوا، نہ میں نے اس کا حکم دیا، اور نہ میں عثمان کے قتل پر راضی۔ برات اعلان کر، اعلان برات۔
50 دن محاصرہ رہا، پیاسے رہے، پانی کی تنگی، کھانے کی تنگی۔ جمعے کا دن، 80 سال عمر عثمان غنی کی رضی اللہ تعالی اور 12 سال خلافت کی مدت، اور تاریخ 18 ذوالحجہ جو عید غدیر مناتے ہیں، اصل میں عثمان کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں شاہ جی سید پاک آئے آئے، اور محبتوں کی پینگے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسلام کا غلبہ، ساری دینی جماعتیں کھے، جس کو بیچارے کو خود پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہے۔ آخری بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب عثمان شہید ہو گئے نا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات، علی کو نصیحت کی کہ خلافت سے دور رہنا، خلیفہ نہ بننا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خلافت میں تو پیش قدمی ہو رہی ہے، پیش قدمی ہو رہی ہے، حالات ایسے بن گئے۔ جب یہ سنا نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، تو کہا علی اللہ کی قسم یاد رکھنا سیدنا معاویہ غالب رہیں گے، ابھی تو معاویہ نے جنگ بھی نہیں چھیڑی، ابھی تو عثمان کی جسد اطہر موجود ہے، اور فوراً گھر پہنچ گیا علی خلیفہ نہ بن جانا، یہ دیکھ کیا کیا ہے باغیوں نے، اور تیرے ارد گرد یہ سارے نظر آ رہے ہیں، ادھر نہ آنا۔ اس نے کہا یہ تو بات چل پڑی ہے کہ امیر آپ کو بنانا، مجھے بنانے لگے۔ فرمایا اللہ کی قسم یاد رکھنا معاویہ غالب آ جائے گا، اور کہا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو شخص قتل کر دیا جائے اور وہ مظلوم ہو تو اس کے وارث غالب آتے ہو۔ کب کہی یہ بات، اور پھر دنیا نے دیکھا غالب آ گئے۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، ہائے ہائے، اس سے بڑا بھی کوئی مظلوم شہید ہے؟ ہم کربلا کو لیے پھرتے ہیں جی بڑے مظلوم ہیں، شہادت تو وہ بھی بڑی اونچی ہے، ظالموں نے بلا کر اور خاندان نبوت کو ہی صاف کر دیا تھا، ان سے بڑا کوئی خبیث دنیا میں ہے؟ اللہ قاتلین عثمان پر بھی لعنت برسا اور حسنین کریمین کے قاتلوں پر بھی لعنت برسا، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے نا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو شخص بھی مظلوم قتل کر دیا جائے تو یاد رکھنا یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہوا ہے۔ یہ عید غدیر 18 ذوالحجہ اصل میں عثمان رضی اللہ تعالی، مجھے یاد پڑتا ہے میری نانی اماں کنڈے کیا کرتی تھی، ہم جب سنی تھے غالی اور نانا ماتم بھی کرتے تھے رلے ملے، تو وہ اندر والے کوٹھڑی کے اندر نا کنڈے بھر بھر کر حلوہ شلوہ کھاتے، مولوی کو بلاتے، سب کچھ چٹ کر جاتے لوگ۔ کیوں؟ امیر معاویہ اس دن فوت ہوئے تھے، اندرون خانہ یہ شیعہ ان کی شہادت پر خوشی مناتے تھے کہ کنڈا ہی ہو گیا مسلمانوں کا، چھپ کر کرتے تھے، اب تو اعلان سنی کرتا